بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک، میں ہوں اسامہ طیب۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ صدارتی نظام نہ ہی عدم اعتماد اور نہ ہی ڈیل یا ڈھیل کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے سڑکوں کا انتخاب کیا ہے، 1.5 سال مزید خوار ہوں گے، یہ بھی کہنا ہے شیخ صاحب کا۔ اور شیخ صاحب جو بڑی بات جو اس وقت گونج رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جعلی رپورٹ پر باہر آئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس پہ لیگی صدر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ خط میں اختیار کردہ لب و لہجہ انتہائی قابل اعتراض ہے اور حکومتی خط غیر قانونی اور بلا جواز ہے۔ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا پلان اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، سب سے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں، سنیے گا۔ صاحب کی ایک انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے۔ 3 سال ہو گئے اور خود کورونا سے، کل انہوں نے میڈیکل رپورٹ میں کسی کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا سکے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورونا کے لیے کورونا میں جلوس کی صورت میں اسلام آباد جاؤ۔ اپوزیشن کے دلوں میں تیل نہیں ہے، اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ایمرجنسی کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عدم اعتماد کا کسی کو شوق ہے تو وہ پورا کر لے۔ سنا آپ نے جی، ڈیل ڈھیل کی بات بھی ہوگی، عدم اعتماد کی بات بھی ہو گئی، اور نواز شریف صاحب جعلی رپورٹ پر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رانا احسان عبد الخان صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، شیخ صاحب کافی برہم ہوئے اور جعلی رپورٹ قرار دے رہے ہیں سر، کیا موقف ہے اس پہ سر پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو ایک تھکی ہوئی اور ہاری ہوئی سیاست ہے حکومت کی، جو صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ یہ ان کے شوکت خانم کے لوگوں کی ویریفائیڈ رپورٹ ہے، ویریفائیڈ ہے کہ ان کی صحت خراب تھی۔ یہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، جو کابینہ کے اندر ڈسکس ہوتے رہے، جس کو وزیر اعظم جو چیئر کرتے رہے۔ تو یہ سارے معاملات اب عوام سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور بار بار سیاست کو درمیان میں لانا یہ ایک آخری آپ کہہ لیں کہ ان کا حربہ ہے ہار کا۔ نمبر 1 میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف کی جو سزا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی میلیفائڈ انٹینشنز کے اوپر دی گئی۔ جب ارشد ملک صاحب کا جو ہے ایک بیان آ گیا اور اس میں کلیئر کٹ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پہ پریشر تھا اور کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ان کو مس کانڈکٹ کے اوپر ان کو فارغ کر دینا، تو یہ بھی جو ڈیسیجنز ہیں وہ فارغ ہو جانی چاہیے، سیٹ اسائیڈ ہو جانی چاہیے۔ نمبر 2، اب جو رپورٹ آئی ہے، جن ڈاکٹر نے نواز شریف صاحب کی رپورٹ دی ہے، وہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ اگر حکومت کو کوئی تکلیف ہے یا حکومت کو کوئی پریشانی ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی جو تکلیف اور پریشانی ہے وہ وہاں جمع کرا دیں۔ ہم اس کا، جب کورٹ ہمارے سے کوئی جواب مانگے گی تو ہم وہاں ضرور جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ میڈیا ٹرائل کرنا، یہ میڈیا پہ بار بار اچھالنا، یہ پاکستان کے مسئلے نہیں ہیں۔ پاکستان کے ایشو جو ہے وہ بدترین مہنگائی ہے، پاکستان کے عوام کا ایشو بھوک ہے، پاکستان کی عوام کا ایشو بے روزگاری ہے، جو آپ فیل ہو رہے ہیں، جس کے اندر آپ کسی قسم کی بہتری نہیں لا پا رہے۔ تو آپ جو بار بار نواز شریف کے اوپر سیاست کرتے ہیں، ان کی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عوام جانتی ہے کہ نواز شریف کے فیصلے بھی جعلی تھے، غلط تھے، اس کو پھنسایا گیا، جان کے ایک پلان کے تحت فارغ کیا گیا، اور عوام نواز شریف اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، اور وہ ضمنی الیکشنز کے جو رزلٹ ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ سڑکوں پر آنے والی بات پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال اور خوار ہوں گے، یعنی فائدہ کوئی نہیں ہے، تو سڑکوں پہ جو اپوزیشن آنا چاہ رہی ہے سر، گین اگر تو حکومت گرانا ہے تو اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے، یا کیا اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، خوار تو عوام ہو رہی ہے، خوار پاکستانی ہو رہے ہیں، خوار عام آدمی ہو رہا ہے، اپوزیشن خوار نہیں ہو رہی۔ اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ وہ جو ہے عوام کو جو ہے یہ حقائق بتائے جو پی ٹی آئی حکومت کی نا اہلیاں ہیں، نکما پن ہے، ان کی کرپشن ہے، وہ اس کے اوپر ان کو جو ہے موٹیویٹ کرے کہ وہ سڑکوں پہ باہر نکلے۔
اور یہی وہ کاوش ہے جو ایک جمہوری حق ہے ہمارا، اس کو ہم جو ہے انفورس کریں گے اور 23 مارچ کو جو ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اب اس کے اوپر ہم حکومت کو گرا پاتے ہیں نہیں گرا پاتے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اپوزیشن اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے اور کرے گی. یہاں کہنا کہ جی ہم خوار ہوں گے، ہم خوار نہیں ہو رہے، عام آدمی خوار ہو رہا ہے، پاکستانی خوار ہو رہا ہے، اور اس کی فکر جو ہے وہ نہ شیخ رشید صاحب کو ہے، نہ وہ اسد عمر صاحب کو ہے، نہ وہ خسرو بختیار کو ہے، اور نہ وہ مدینے کی ریاست کی رٹ لگانے والے عمران خان کو ہے. ان کو کوئی فکر نہیں. ان کو یہ اگر فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف، ان کو فکر ہے کہ شہباز شریف اس کو ہم اندر کر دیں، یہ کہیں ہماری جو ہے اب ہمارا سر نہ لے جائے، اگلا وزیر اعظم نہ بن جائے تو اس کو کسی طریقے سے ہم جیل میں ڈال دیں. ان کو فکر ہے کہ اپوزیشن کو کسی طریقے سے ہم چپ کرائیں اور ان کو نیب کے ذریعے یا ایف آئی آئی کے ذریعے یا اینٹی کرپشن کے ذریعے ان کا منہ بند کرا دیں. لیکن وہ بھی فیل ہو گیا. اب وہ بھی فیل ہو گیا تو اب ان کے جو بیانات ہیں، جو پھوکے بیانات ہیں، جو ان کے دعوے ہیں، جو ان کی جتنا بھی بیانیہ ہے، وہ ہمارے بارے میں وہ بات چیت کرتے ہیں، عوامی مسائل کے بارے میں ان کے پاس کوئی سوال کا کسی چیز کا جواب نہیں ہے کہ مہنگائی کب ختم ہوگی، بے روزگاری میں بہتری کب آئے گی، پی آئی اے کب بہتر ہوگا، ملک کے خسارے جو قرضوں میں ڈبا دیا ہے اس کے اندر کمی یہ لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے. یہ جب جواب نہ ہو ان کے پاس تو پھر اپوزیشن کو لتاڑنا، اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا، یہ واحد ان کے پاس حل رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی شکل اور اپنی کارروائی کو بچائیں، لیکن وہ بچیں گے نہیں. بالکل صحیح ہے. ممتاز بحر قانون شاہ خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے لکھا گیا خط غیر قانونی ہے، تو خاص کر عدالتی حکم کی روشنی میں تمام رپورٹس متعین مدت میں جمع کروائی گئی ہیں. سر اس کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا تعین کریں گے، آپ بتائیں گے کہ یہ بات درست ہے ان کی یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو شہباز شریف کو لیٹر لکھا گیا ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 100 ہے آئین پاکستان کا، جس میں ان کی جو ہے وہ تعیناتی عمل میں آتی ہے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ والا جو لیٹر میاں شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ لکھنا جو ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں پہ بھی ان کے اختیارات میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کو حکومت نے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ لیٹر لکھیں. اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل ان کو ایک خط لکھیں گے، یہ کابینہ نے منظوری دی ہے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بادل نخواستہ یہ لیٹر لکھ دیا. اب شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب کیا دیا وہ تو میں میڈیا میں ہی دیکھ رہا ہوں، اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے. لیکن ایک بات مجھے یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی لیٹر اٹارنی جنرل کی طرف سے کسی بھی کیس کے گارنٹر کو لکھنا، اس کی مجھے کہیں پہ قانونی حیثیت نظر نہیں آ رہی. تو اب چونکہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص نے اگر کسی کورٹ میں کوئی ضمانت دی ہے یا وہاں پہ انڈرٹیکنگ دی ہے، تو یہ معاملہ عدالت اور انڈرٹیکنگ دینے والے کا یا گارنٹر کا ہوتا ہے. اس میں کوئی اور فگر نہیں کر سکتا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میاں شہباز شریف اٹارنی جنرل کو مثبت جواب نہیں دیتے تو اٹارنی جنرل پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں کہ وہ پھر مزید کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوا میں ہیں، ان کا کوئی قانون یا آئین میں کہیں پہ ذکر موجود نہیں ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا سر، یہ جو جعلی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جعلی رپورٹ پر باہر گئے ہیں، تو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور جعلی رپورٹ بنانے والے بھی کیا حکومت ذمہ دار نہیں ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، جب میاں نواز شریف کی جب ہم نے دیکھا کہ جس حالات میں وہ باہر گئے اور جس طریقے سے ایک دو دن ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی تھی، ہم بار بار دیکھ رہے تھے کہ کابینہ کا بھی اجلاس بلا لیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ جیل سے نکال کر اسی ہاسپٹل میں ان سے ملاقات کے لیے ایڈمٹ کروا دیا گیا، پھر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کو باہر جانے کی منظوری دے دی، اور اس وقت بھی جو مشیر صحت ہیں وہ ان کی بھی جو اوپینین ہے وہ بھی اس میں شامل تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھیجنے والے تھے انہوں نے جو انحصار کیا تھا وہ تو
जो पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स थी उन पे किया था। तो इसलिए अगर वो ये कहें कि वो जालसाजी करके गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि जिन्होंने उनको भेजा है वो भी फिर जालसाजी की जो थी एक्ट था उसका वो शिकार हो गए, फिर वो भी ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सके इस बात की। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जालसाजी का एलिमेंट मौजूद है। अगर जालसाजी है तो फिर जिन्होंने जालसाजी की है तो उनके खिलाफ आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? लेबोरेटरी या जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट था हॉस्पिटल्स का, उन पे आपने या तो किसी को मुअर्रद इल्जाम ठहराया हो या किसी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये जालसाजी है। तो मैं समझता हूँ कि सारी ये पॉलिटिकल जो है गोल स्कोरिंग है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। शाह खबर साहब, ये बताइएगा कि ये अब वापस लाने के लिए नवाज शरीफ साहब को हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद है? उनको वापस लाने के लिए शहजाद अकबर साहब बहुत सारी काविशें कर चुके हैं। जब वो मुशीर एहतसाब भी थे और वो जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी थे, उन्होंने कई विजिट्स भी किए, बहुत सारे चिट्ठियां भी लिखी उन्होंने हुकूमत बरतानिया को। लेकिन चूंकि वो बरतानिया की अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपने लॉज हैं, गवर्नमेंट्स उनके मुताबिक चलती हैं, तो वो, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुलजमों के या मुजरिमों के तबादले का कोई आपस में वायदा भी मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मज़ाहिम हैं हुकूमत की काविशों में कि उनको वापस ला सकें। बिल्कुल ठीक है सर, साथ रहिएगा। वापस आपकी तरफ मैं आता हूँ। राना एहसान अब्दुल खान साहब, सर आपने बात की कि हमारी जो हुकूमत है या हुक्मरान है उनको सिर्फ इससे सरोकार है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा और इन सारे मामलात के ऊपर आवाम की बात आपने की है। सर 3.5 सालों के अंदर तो अपोजिशन भी कामयाब नहीं हुई है आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए। 1.5 साल के अंदर अगर मजीद आप आवाम की सड़कों पर आना चाह रहे हैं तो जो 3.5 साल में नहीं हुआ, अब 1.5 साल के अंदर क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जो पार्लिमानी जमहूरियत होती है उसमें ऑपोजिशन का अव्वलीन रोल पार्लियामेंट में होता है, और हमने पार्लियामेंट में भरपूर अपना रोल अदा किया है। चाहे वो फाइनेंस बिल हो, जितने भी 3 बजट्स आए हैं उसके अंदर हमने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया, हमने अपनी अल्टरनेटिव अमेंडमेंट्स भी दी जो हुकूमत ने रद्द की। और यही वजह है कि हुकूमत इस घबराहट से ऑर्डिनेंसेस के ऊपर चली है, वो पार्लियामेंट से भाग गई और उसने जो इन्हिसार किया। जी राना साहब, वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ, बात यहीं से हम कंप्लीट करते हैं। एतजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, आपने वक्त दिया। एतजाज अहसन साहब, सर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना, जो कि बल्कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जो खत लिखा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए लिखा गया खत गैर कानूनी है, इस हवाले से सर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या वाकई ये खत जो है वो गैर कानूनी है? सर नहीं, खबर नहीं किस तरह गैर कानूनी ये बना रहे हैं। खुद इन्होंने वो अंडरटेकिंग दी हुई है कि लेके आएंगे मियां नवाज को वापस और रिपोर्ट्स वगैरह ये सब देंगे और करेंगे, और खुद ही कह रहे हैं कि ये मेरे से पूछना ये खिलाफ आईन या खिलाफ कानून है। ये तो बिल्कुल मजाक है इन्होंने। और इनकी रिपोर्ट भी जो आई है वो फयाज शॉल की, डॉक्टर फयाज शॉल की, वो भी एक मजाक है, एक अजीब सी गीत माला है कि जी इनका दिल टूटा हुआ है और इनके बीमारी एक ऐसी बता दी है जो 80% 85% सिर्फ खवातीन को होती है, मर्दों को होती नहीं। और उस साहब वो बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है वाशिंगटन और मियाँ साहब बैठे हुए लंदन, और वहीं से उनको एक मिला है बंदा जो कि फयाज शॉल उसका नाम है, उसका कोई लिंक साउथ एशिया से होना लाजिम है, तो वो अपना ही कोई बंदा इन्होंने निकाल लिया है। जब के कोई इंडिपेंडेंट ब्रिटिश डॉक्टर इनको नहीं मिल सकता था शायद इस किस्म की रिपोर्ट बनाने के लिए। एतजाज साहब, सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की जाली रिपोर्ट है, उस पर वो बाहर गए हैं, शेख रशीद साहब ऐसा कहते हैं। सर ये जाली रिपोर्ट हुकूमत खुद बाहर भेजने वाली, और बारहा ये जाली रिपोर्ट की बात भी की गई और धोखा हो गया हमारे साथ, तो आप भी समझते कि इसके अंदर अगर ऐसा है तो हुकूमत खुद भी उतनी ही मुलव्विस है? हो सकता है हुकूमत के कई अफराद मुलव्वस हो, कुछ हो। हुकूमत से मुराद है कि हुकूमती मशीनरी जो होती है उसमें से बहुत से इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि लेबॉर्ट्री
جہاں یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے رہے, جہاں جس لیبارٹری میں یہ پلیٹلیٹس کے کاؤنٹس ہوتے رہے, وہاں تک جن کی رسائی ہوگی, ہو سکتا ہے ایف آئی اے یا نیب کے لوگ بھی شامل ہوں بیچ میں. یہ تو ضرور امکان اس کا ہے. جب تفتیش اگر ہو اس پہ تو ایسی رپورٹ دے دی انہوں نے کہ وہ بورڈ کو بھی انہوں نے جھانسا دے دیا. یہ تو کوئی کلیور لیبارٹری سسٹم ہی کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو واپس ملک لانے کے لیے حکومت کے پاس جتنے آپشنز ہیں آپ سمجھتے ہیں سارے یوٹیلائز کر لیے ہیں؟ نہیں کوئی آپشن, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپشن ہے کوئی نہیں حکومت کے پاس. بائی دا وے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی نہیں لا سکتا میاں صاحب کو وہاں سے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھا کے لے آئیں گے. جو انڈر ٹیکنگ دی ہے شہباز شریف نے, وہ انڈر ٹیکنگ بھی کسی کام کی نہیں ہے. وہ جج صاحب کہتے ہیں لے کے آؤ, وہ کہتا ہے جی میں آپ کو بکسے میں بند کر کے لندن جاؤں, میاں صاحب کے ہاتھ پیر باندھوں, ان کو بکسے میں بند کروں اور ایک سیکرٹ فلائٹ سے اڑا کے کسی ایئرپورٹ سے اور سنسنی خیز ڈرامائی قسم کے طریقے سے ان کو یہاں لے آؤں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کو نہ کوئی لا سکتا ہے اور نہ برطانیہ بھی بھیج سکتا ہے. برطانیہ زیادہ سے زیادہ ان کو کہہ سکتا ہے ملک سے نکل جائیں. وہ فلائٹ لے کے سعودی عرب چلے جائیں گے, وہاں جا کے بیٹھ جائے گا میاں. تو یہ آپ کہاں سے لائیں گے اس کو؟ اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ اس کو کوئی نہیں لا سکتا. اور کسی کے پاس اتنی یہ نہیں ہے قانونی یا آئینی استطاعت یہاں بھی اور برطانیہ میں بھی کہ وہ لے آئے. یہ میاں صاحب نے جب آنا ہے, اگر آنا ہے وہ آئے گا جب ڈیل ہی ہو جائے گی اس کے. اگر ڈیل ہوئی تو, اگر وہ آئے تو, بہت بڑے بڑے اگر ہیں. اس کے علاوہ میاں صاحب نہ آ سکتا ہے. 1000 ارب پتی ڈالرز میں اور پاؤنڈ میں ارب پتی دنیا کے بیٹھے میں مفرور جو ہے یورپی کیپٹلز میں, پیرس میں, روم میں, ایتھنز میں, لندن میں 1000. اور وہ ان کو وہ پناہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پیسے آتے ہیں بہت سارے. اور ہمارا بھی ارب پتی جو ہے سابق حکمراں وہ وہاں پہنچ گیا ہوا ہے. اب وہ پناہ گاہ ہے. سر میں یہ جو آپ نے ڈیل کی بات کی ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر نون لیگ سے زیادہ تو بات حکومت کرتی ہے. ڈیل نہیں ہو رہی, ڈھیل نہیں دی جا رہی. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سر کہ حکومت کا بارہا یہ بات کی یاد دہانی کروانا کیا کسی خوف کی نشاندہی کرتا ہے؟ نہیں, یہ خوف کی نشاندہی نہیں کرتا. یہ کرتا ہے اس کی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ ان کو تردید کرنی پڑتی ہے نا. اگر کچھ بھی نہ ہو تو ان کو تردید نہ کرنی پڑے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا اعتزاز صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم پوچھ رہے تھے نہ صرف جو شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے اور کچھ قانونی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے ان سے جانی ہے. رانا صاحب سر آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر ریلیف کے لیے, عوام کے ریلیف کے لیے اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ پارلیمانی نظام پر تھے آپ سر. جی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن مجھے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کرنے دیں. جی پلیز. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو رپورٹ دی ہے اس سے کوئی اختلاف ہے تو کورٹ کھلا ہے. آپ کورٹ میں جا کے جو ہے اس کو چیلنج کریں, آپ کورٹ کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. حکومت کے پاس بڑا ایزی حل ہے. اور جو گارنٹی ہے شہباز شریف صاحب کی, اس میں بھی اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر سے تصدیق کرے اور وہاں برٹش ہائی کمیشن کو انوالو کر کے وہ وہاں سے جا کے تصدیق کر لیں. تو یہ ایسے ہی اس کے اوپر سیاست کرنا اور اس کے اوپر ڈرامہ کریٹ کرنا, یہ حکومت اور ان کی صحت پہ سیاست کرنا, میں سمجھتا ہوں بڑا ایک لو مورال ہے حکومت کا جو وہ دکھا رہا ہے. دوسرا میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کرے, اپوز کرے. وہ ہم نے کیا. ہم نے ہر ان کی جو پارلیمانی کاروائی ہے اس میں ان کی اصلیت جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی, پارلیمنٹ میں رکھی, ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی نے فرار حاصل کی.
اور آرڈیننسز کے ذریعے اس حکومت کو چلایا. پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے انحصار نہیں کیا. یہ بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے آرڈیننسز کا. اور پھر اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں جلسے کرنے تھے, عوامی مہم کو جو ہے وہ کرنی تھی, عوام کے پاس جانا تھا, وہ بھی ہم نے کیا. ہم چپا چپا شہر شہر گھومے پاکستان کا, اور اس کے ریزلٹ کے اندر ہم نے ضمنی الیکشن جیتے. ہم نے پی ٹی آئی کو ہر الیکشن میں ڈیفیٹ دی. میں اپوزیشن کی پورے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جس حکومت کی, فیڈرل حکومت بھی ہو, صوبائی حکومتیں بھی ہو, وہ اتنے بدترین طریقے سے جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہارے. تو اس کے بعد اب جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ پستی پذیر ہے. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ عوام تک پہنچا ہے. ہاں, یہ کہنا کہ ہم حکومت کو گرا نہیں سکے یا حکومت کو چینج نہیں کر سکے, تو اس کی وجہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے عام آدمی کو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بساکیاں دی ہوئی ہیں. یہ سر پھر وہ بات بنیادی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ 1.5 سال میں جو پرائم منسٹر اسامہ, جو پرائم منسٹر جو ہے اپنے کولیشن پارٹنرز کو عزت نہ دے اور وہ کولیشن پارٹنرز پھر بھی ان کے ساتھ جڑے رہے, یہ کیا, یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ وہ کیوں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے آپ ان کی سپورٹ کریں, آپ ان سے الگ مت ہٹیں, ان کو ان کی حکومت سیاست کے اندر مداخلت ہے. ان کو ایک غیر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مصنوعی سپورٹ حاصل ہے, ان کو بیساکیاں ملی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت میں. اور یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے, پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ جب نیوٹریلٹی جمہوریت میں آ جائے گی, ہمیں کسی کی ڈیل نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی انگلی کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نیوٹریلٹی چاہیے. اور جس دن نیوٹریلٹی ہوئی آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت جو ہے گھنٹوں کے اندر گر جائے گی. یہ حقائق ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ظفر ہلالی صاحب نے. ظفر ہلالی صاحب آپ کا شکریہ سر, آپ نے وقت دیا ہے. سر, شیخ رشید صاحب کا یہ بیان جس کے اندر جعلی رپورٹ کا ذکر کیا انہوں نے, نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ, اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ کیا حکومتی لوگ اس وقت موجود نہیں تھے, اس وقت ویریفیکیشن نہیں کی گئی تھی سارے معاملے کی؟ میں کہتا ہوں سب کو پتا تھا کہ یہ رپورٹ جعلی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ رپورٹ جعلی تھی. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا تھا اس کو جانے دینے کے لیے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جعلی تھی. بالکل تھا. تو سر سیاست کی جا رہی ہے صرف معاملے پہ؟ سیاست ہو گئی ہے معاملے پہ, کیا نہیں جا رہا ہے, ہو گیا ہے. ان کو جانے دینا سیاست تھا. اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ہز پلیٹلیٹس. 2000 پلیٹلیٹ سے بہت کم لوگ زندہ ہوتے ہیں, 20,000 سے بہت کم لوگ کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دے میک سینس. یہ تو چڑھ کے گیا ہے پلین پہ. پلیٹلیٹس ہوتے ہیں 1,50,000 سے 4 لاکھ تک. یہ سب ایک کھیل کھیلا گیا ہے. افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ بے مثال ہے 74 سال میں کہ ایک کنوکٹ کو جان بوجھ کے باہر جانے دیں اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر تھا. اس کے معنی دیر آر 2 قانون, 2 قانون ہیں, غریب اور امیر, رچ اور پاورفل, اور امیر اور غریب, غریب اور ناٹ پاورفل. اچھا سر, اسی بیان میں وہ ڈیل اور ڈھیل کی بھی نفی کرتے ہیں, تو یہ ڈیل ہوئی یا ڈھیل دی گئی؟ ڈیل اور ڈھیل کا پرواہ پتہ نہیں ہے, مگر یہ جو کہنا کہ وہ مزاری رو رہی تھی کیبنٹ میٹنگ پہ, دس از آل, یہ ہر قسم کا ایک کھیل تھا. اور فوراً پتہ چل گیا. اور آپ کو ابھی وہ پلیٹلیٹس کا رپورٹ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وہ کون سا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا جو لیا تھا خون, کس نے سٹور کیا تھا, کس نے ریڈنگ دی تھی, پتا ہے آپ کو؟ سر میں تو حیران ہوں کہ آپ جرنلسٹ نے یہ بات نہیں پتا کیا. سر رانا صاحب, سر گفتگو سنی آپ نے سر, رسپانس آپ کا. اگر جو ہے ساری فیبریکیٹ کی گئی تو اس کا ذمہ دار تو پی ٹی آئی ہے. پھر آپ پی ٹی آئی سے سوال پوچھیں, آپ حکومت سے سوال پوچھیں کہ یہ اتنا بڑا جال سازی ہوئی اور حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا.
حکومت کو چاہیے کہ وہ انکوائری بٹھائے اور یاسمین راشد سے سوال پوچھے، جو ابھی مشیر صحت ہیں ان سے سوال پوچھے، ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک جگہ کہیں کہ جعلی ہے اور پھر دوسری جگہ آپ کوئی کارروائی نہ کریں. آپ کو رسپانسبلٹی کسی کو آپ جو ہے وہ کسی کے اوپر رسپانسبلٹیز. رائٹ سر مجھے بریک پہ جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری بات حکومت پہ کیسے، جنہوں نے جال سازی اگر کی ہے تو وہاں سے بات کیوں نہیں آ رہی. ایک شارٹ بریک ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرے، قانونی کارروائی کرے، تو سر آپ اگر، یا آپ سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کی ٹیم اگر اس سارے معاملے کے اندر ملوث نہیں ہے، اس جال سازی کے اندر، تو آپ کیوں اتنا ڈی فیم ہونے دے رہے ہیں خود کو؟ آپ بھی تو اس کے اوپر عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ بھی تو اس معاملے کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، یا بالکل آپ نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جتنے مرضی الزامات لگاتے رہیں؟ دیکھیں بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. ہم تو میڈیا میں آ کے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اتنا سیریس میٹر بن چکا تھا کہ ہمیں تو شک تھا کہ یہ ان کو نواز شریف کو مار دیں گے، اور اتنے سیریس تھے نواز شریف صاحب، اور ان کی صحت پہ اس طرح کی باتیں کرنا. اگر دیکھیں یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اگر اتنے بڑے اپنے اقدام کو، بہت بڑا اقدام تھا، اگر آپ پرانا ریکارڈ نکال کے دیکھیں کوئی چھوٹا موٹا اقدام نہیں تھا. کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا، اس کے اوپر روز پریس کانفرنسز ہوتی تھی، یعنی کہ ایک شوکت خانم کے ڈاکٹر کو خصوصی طور پہ بلایا گیا، بورڈ بیٹھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. تو آج اگر ان کو لگتا ہے وہ جعلی تھا تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور لوگوں کو سزا دیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ جعلی تھا اور پھر کچھ نہ کرنا، حکومت کا کوئی ایکشن نہ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. اور اس حکومت کی تو جھوٹ کی ایک پوری تاریخ ہے جو کہ 35 پنچروں سے ہے، جس کو کہہ دیا وہ سیاسی بیان تھا، لیکن اس کے اوپر پورے ملک کو 126 دن کے لیے ذلیل کر دیا. تو یہ دیکھیں اس طرح کے بیانات کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک ٹوٹل فالس نیریٹو حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کبھی بھی نہیں بائی بیک کرے، کبھی بھی نہیں اس کو جو ہے وہ مانے گی. رانا صاحب سر میرا سوال پھر وہیں پہ ہے سر، اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. میڈیا میں آ کے بات کرنا کچھ اور ہے سر، یہی تو چیز ہے کہ نہ قانونی راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں، نہ قانونی راستہ حکومت اختیار کر رہی ہے. ابھی جو بات ظفر جلالی صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ جعلی رپورٹ ہے، سب کو پتا تھا، یہ پورا ایک کھیل کھیلا گیا ہے. انہوں نے دونوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. تو سر قانونی راستہ نہ اختیار کرنا، قانون کا سہارا نہ لینا ہے اس معاملے میں دونوں جانب سے دونوں فریقین کو مشکوک بنا رہا ہے. دیکھیں اسامہ، بالکل آپ کی اچھی ریکمنڈیشن ہے، ہمیں ان کو ضرور کورٹ میں لے کے جانا چاہیے اور میں یہ پاس آن کروں گا اپنے لیڈرشپ کو. لیکن یہاں دیکھیں جہاں آپ ہمارے سے سوال پوچھ رہے ہیں ادھر بڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر اٹھتا ہے. پی ٹی آئی سے تو ڈیفینیٹلی ہم تو پی ٹی آئی سے تو بات ہی یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ ذمہ دار ہیں. آپ کی مشیر صحت، وزیر صحت وہاں پر موجود تھیں، انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ کے آ رہی ہوں. آپ کی ریکمنڈیشن اچھی ہے، وہ میں ضرور لیڈرشپ سے جو ہے ڈسکس کروں گا. تاکہ کلیئر ہو جائیں گے نا رانا صاحب، اس کو تنقید نہ لیجئے، کلیئر ہو جائے گا معاملہ. ٹاک شوز میں تو سارے بات کرتے ہیں، میڈیا میں سارے بات کرتے ہیں، جب آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا اس چیز کا کہ جناب آپ میں سنجیدگی اور آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو صدارتی نظام کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. صدارتی نظام کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کہ یہ کیوں خبریں اتنی گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کو اپنے گورنر سے پوچھنا چاہیے جس نے صدارتی نظام کی حمایت کی. یہ تو جو عمران خان کے کچھ پرانے انٹرویو ہیں جس میں انہوں نے حمایت کی، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لوٹوں کی سیاست ہے جو وہ خود کرتے ہیں، اس کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس کے مخالف ہیں. اور دیکھیں اس ملک کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے اسامہ کہ یہاں جو پارلیمانی نظام ہے وہی صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا، جس کا بیسس ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دیں، کہ آپ الیکٹورل جو الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو اور نیوٹرلٹی ہو، کوئی ادارے جو ہیں وہ مداخلت نہ کریں جمہوری عمل کے اندر. تو یہی وہ چیزیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام اور لانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ پاکستان میں جو پارلیمانی نظام بھی ہے اس کے اندر وزیر اعظم کوئی سیمی صدارتی نظام کی
جو پاورز ہیں وہ آلریڈی جو ہے ان کو استعمال کر رہا ہے. وہ کس طرح کہ آپ کو جو ہے آپ اسپیشل ایڈوائزرز جو ہیں اپوائنٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ان کا الیکٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اسپیشل اسسٹنٹس جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کے اندر, جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے منسٹوریل. اور پھر صدارتی نظام کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ صدر جو ہوتا ہے ایک پاورفل عہدہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ کافی پاورفل ہے. آپ کے پاس اس کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو عدم اعتماد لانا پڑتا ہے, اور عدم اعتماد آخری دفعہ پاکستان میں 1989 میں آیا تھا. تو وہ یہاں پھر دوسری چیز دیکھیں, ان سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ کو تو آپ نے روک دیا. پچھلے 3.5 سالوں میں پارلیمنٹ سے تو آپ نے کوئی بل پاس کرائے نہیں, اور جو کرائے بھی وہ بھی 33 ایک دن میں کرائے, اور جس طرح کرائے وہ عوام نے دیکھا. جو جمہوری جو روایات ہیں ان کو روندا گیا, بالکل کچلا گیا, اور اب آپ آرڈیننسز پہ چلا رہے. تو یہ آدھی حکومت تو ویسے ہی صدارتی نظام کے اوپر چل رہی ہے ایک طریقے سے. تو یہاں صدارتی نظام کی جو باتیں ہیں وہ ایک چال ہے, وہ ایک اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات ہے. اور وہ بھی کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت اپنی اس جو اننگز انہوں نے کھیلی, جو یہ ایک جینوئن طریقے سے نہیں لائے گئے, اس کے اندر یہ ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئے. اور جب وہ فیل ہو گئے تو اب انہی کے لیے بینیفٹ کرتا ہے کہ وہ صدارتی نظام کی باتیں کریں. شیخ رشید صاحب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ان کے گورنر جو ہیں اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو یہ تضاد جو ہے یہ تو ان کی اپنی پارٹی میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اشرف نظامی صاحب, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب صدر پی ایم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ یہ جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں رپورٹ کے حوالے سے جعلی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ آئی گیس ڈاکٹر صاحب شاید نہیں ہے, کافی دیر سے ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے تھے. جی رانا صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک پیج پر نہ ہونا حکومت کو مزید مضبوط کرتا چلا ہے 3.5 سالوں میں, اور ابھی تک کرتا چلا آ رہا ہے؟ دیکھیں بالکل اس طرح ہے, اور اس طرح ہوا ہے. اور کیسے ہوا ہے کہ جب دیکھیں پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا کہ پارلیمانی نظام میں 2 ستون ہوتے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں, اپوزیشن اور حکومت. اگر اپوزیشن متحد ہو کے استعفے دے دیتی تو پھر یہ جو 2 ستونوں کا نظام ہے یہ ختم ہو جاتا, اور اس کے اندر اگر صرف حکومت رہ جائے اور اپوزیشن چلی جائے تو وہ نظام نہیں چل سکتا. لیکن اگر ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن استعفے دیتے ہیں تو وہ حکومت کو اسٹرینتھن کریں گے, اور اس کو کمزور. میں رانا صاحب ذرا یہی تو شروع کریں گے, اس ڈیوائیڈڈ ہونے کی ریزن بھی پوچھیں گے. مطلب ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب سے تھوڑا سا جان لوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر صاحب آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے سر یہ میڈیکل رپورٹ جعلی ہونے کے بارے میں؟ نواز شریف صاحب کی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جعلی رپورٹ پہ باہر گیا ہوں. ہاں اسامہ بہت بہت شکریہ. مطلب اس میں تو بڑی 2 + 2 = 4 والی بات ہے کہ پہلے جب گئے تھے لوگوں نے شکوک و شبہات کیے کہ رپورٹس ٹھیک نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو فیور کیا گیا. حکومت پنجاب نے مطلب یہاں پہ میڈیکل بورڈ بنایا اور بہت سینئر لوگ اس کے ساتھ شامل تھے. اب جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پہلے مطلب فواد چوہدری صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور غالباً باقی جو ہے, اور آپ کا یہ کہنا کہ شیخ رشید صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ رپورٹ جعلی تھی. اب تیسری کوئی چیز نہیں, 2 چیزوں کے ساتھ کہ اگر اس وقت کے بورڈ نے جو مطلب انڈر دی کسٹڈی آف دی گورنمنٹ ایک مطلب جو تھے پیشنٹ یا ملزم جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں گے مطلب اس کے ساتھ اگر نام لیں تو محترم نواز شریف صاحب, تو اگر ان کو چیک اپ کرنے کے لیے تو سارا حکومت کی مشینری کے انڈر ہوا. اگر وہ سارا حکومت نے غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے وہ افراد جنہوں نے کیا وہ وہاں پرنسپل تھے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے, کنسلٹنٹ تھے, وہاں پہ شامل تھے, محکمہ صحت جو تھا سیکٹری وہاں پہ موجود تھے, باقی لوگ تھے. تو اگر انہوں نے اس وقت کی تو گویا انہوں نے غلط کیا. اب یا دوسری بات جو آپ نے شیخ رشید صاحب کا نام فرمایا یا باقی جن کا میں نے کچھ ضمن نام دے دیا, یا یہ لوگ اتنے اویئر نہیں ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس, ویری سمپل. یا یہ غلط کہہ رہے ہیں یا کم از کم چلے محتاط کے ساتھ میں ادب کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے, یا اس وقت کی جو رپورٹس کرنے والے تھے, رپورٹس کو فالو کرنے والے تھے, پیشنٹ ڈیل کر رہے تھے, وہ لوگ اس وقت کہیں نہ کہیں پہ مطلب وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے. تیسری اس میں سے کوئی چیز ایسی سمجھ نہیں آتی. لیکن میں ہینس مطلب ایز اے میڈیکل پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کے پروفیشن جو ہے پاکستان کے اندر دے آر پٹنگ دی ایتھیکل پریکٹسز
और मोर ओवर कि अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी चीज हो तो उसमें कभी तौर पे ऐसा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। लेकिन वक्त अजीज है, दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट डज हैपन। वो यकीनी तौर के ऊपर मतलब जो एक क्वेश्चन मार्क है वो रहता ही है। लेकिन अपरेंटली जो नजर आती है, जो मेरी नजर के अंदर जो है कि उस वक्त की रिपोर्ट्स गालिबन वो ठीक थी और उनको लोगों ने देखा और अंडर कंट्रोल और एजेंसीज के साथ वो देखा गया, और वो भी गालिबन वजारत दाखिला के ज़ेरे निगरानी था। ये सिर्फ वजारत सेहत का या उसका कोई काम नहीं था कि सेहत वालों ने ये कह दिया कि डॉक्टर्स ने ऐसा कर दिया या लेबोरेटरीज ने ऐसा कर दिया। दैट वाज अंडर द कंट्रोल एंड वेरी मच इन्वॉल्व द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री, अब मतलब हम शख्सियात के साथ तो नहीं करेंगे कि उस वक्त वो फलाने थे और इस वक्त वो फलाने थे, तो पंजाब की इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी और बाकी लोग भी थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खासी गैर जरूरी बहस है जो कि इस वक्त मतलब खाम। राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपका मसला है। आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच राणा इंसान अब्दुल खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। दोनों तरफ से इस मामले को क्लियर होना चाहिए। हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है ओपोजिशन पे, खासकर नून लीग पे, ये जाली रिपोर्ट वाले मामले पे, और इसके अंदर नून लीग का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा है। दोनों तरफ से जब तक कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता, ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।